یہ بڑا ہی ایک ریلیونٹ اور ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے سفیان بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جیسے ہی آپ قرآن کو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کو، تو یہ کوئی بھی شخص جب قرآن کو تھوڑا بھی غور و فکر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بنیادی سوال پیدا ہو جاتا ہے 30ویں 32ویں آیت پہ پہنچتے ہی سورہ بقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ ابلیس کا اور ذکر کر رہے ہیں اور انسان بنانے کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کس قسم کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو سکھا دیا وہ نام اور آدم نے وہ بتا دیے، اور فرشتے نہیں بتا سکے، تو یہ کس نوعیت کا امتحان ہے؟ اور پھر فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ انسان تو جا کے لڑائی کرے گا، فساد پھیلائے گا، تو یہ امتحان، یہ دنیا کس اصول پہ بنی ہے؟ اگر یہ امتحان کے اصول پہ بنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا ریلیونس ہے اس پورے واقعات کی؟ سورہ بقرہ کی جو چند آیات شروع میں آئی ہیں 32 سے لے کے 42 تک، اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کیا منشا کیا ہے قرآن کا؟ تو اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اب آپ نے بہت اچھی آیت کو پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ بقرہ کی۔ اصل میں اس سوال کے 2-3 لیولز ہیں، تو ہم انیشل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیوں بنایا، کیا مقصد تھا، جو اسی آیتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر بھی پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں کرتے، انہوں نے ایک سوال پوچھا، اور یہ بڑا عجیب بھی تھا عام طور پہ، کہ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں بنا رہے ہیں کہ یہ زمین پر فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اب یہ کیوں کہا، یہ بھی ایک بڑا الگ ٹاپک ہے، اس پہ ایک الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے، پر ابھی میں اسے ڈسکس نہیں کروں گا۔ آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، تقدس بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں، یہاں پہ ایک بہت ہی ہماری بہت بڑی پہلی سولو ہو جاتی ہے۔ فرشتوں جتنی عبادت آیا ہم لوگ کر سکتے ہیں، جسے ہم عبادت کہتے ہیں، رسم عبادت، کیا ہم وہ کر سکتے ہیں اتنی؟ وہ تو ہر لمحہ عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرشتوں کو یہ پوائنٹ تو ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، اور وہ کیا معلوم ہے وہ پھر آگے جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیں گے کتنا خوبصورت ہے۔ اب اس کی مجھے سمجھ عام تفاسیر سے بھی نہیں آئی تھی، اور اس کی جو مجھے سمجھ آئی وہ پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ سے آئی، جو ایک ایتھیسٹ تھے، اور پھر جو ایک کرسچن تھے، پھر ایتھیسٹ بنے، پھر مسلمان۔ انہوں نے مجھے سمجھائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ یہ نام بتائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، آپ پاک ہیں، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتائیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ وہ پورا مقصد جو انہوں نے سوال پوچھا تھا، ابھی اس کا جواب کہ کیوں بنا رہے ہو انہیں، جو ہم لوگ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس لائف کا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں غیب کی باتوں کو بھی اور سامنے کی باتوں کو بھی، دونوں باتوں کو میں جانتا ہوں۔ فرشتے نہ بتا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام بتا سکے۔ اب یہ وہ مین پوائنٹ تھا۔ وہ مین پوائنٹ کیا تھا؟ کہ وہ چیز جو انسان کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نام جو حضرت آدم علیہ السلام سیکھ گئے، کیسے سیکھے؟ تو پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طاقت دی، سیکھا لرننگ کی، اور لرننگ انسان کیسے کرتا ہے؟ انٹلیکٹ سے۔ یعنی یہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ پیدا ہوا ہے۔ انٹیلیجنٹ بینگ ہے، وہ لرننگ کرے گا، چیزوں کو سیکھے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ تو اس پورے مکالمے سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کیپیسٹی دی ہے، اور وہ کیپیسٹی ہے لرننگ کی، اور وہ لرننگ کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ انٹلیکٹ ہے، انٹیلیجنس ہے۔ تو یہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے، اسے اس دنیا میں جو ڈالا ہے، جسے متاع الغرور کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یا اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، یہ اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون اپنے اعمال میں اچھا ہے، احسن اعمال کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو یہ انٹیلیجنٹ بینگ اس دنیا میں اس متاع الغرور میں ڈالا جائے گا، وہ یہاں کی تمام نشانیوں پہ، آسمان پہ، زمین پہ، رات اور دن کے بدلنے پہ، ہر چیز پر سوچے گا، اس سے لرننگ کرے گا، اور اسے پتہ چلے گا کہ ہاں میرا کوئی خالق ہے۔ یہ وہ ہے جو انٹیلیجنس استعمال کر کے کرے گا۔ پر اسی جو جن آیتوں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ایک اور واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اور وہ انسان کی دوسری خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بڑی زبردست ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی ہوا کو کہا کہ آپ جنت میں رہیں اور اس میں جہاں سے چاہیں کھائیں، پر اس درخت کے قریب مت جائیے گا۔ اب اس واقعے کو ذرا سمجھے، اس پہ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں کہیں پہ ہم لوگ اسے جو ہے پورا سمجھ نہیں پائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کے قریب مت جائیں۔ اب جب وہ شیطان نے انہیں ورغلایا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو ہم یوزولی بیان کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کرسچینٹی سے آیا ہے کہ ہم لوگوں کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے کیونکہ اس درخت کے قریب چلے گئے، جو سچ نہیں ہے۔ یہ واقعے کی بیان کرنے کی امپورٹنس کچھ اور تھی۔ ایک کریکٹرسٹکس وہاں سے بیان کیا انٹیلیجنس کا، یہاں پہ ایک اور کریکٹرسٹکس انسان کا بیان کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسپیسیفکلی کہا اس درخت کے قریب مت جانا۔ دیکھیں، اگر ہم کل کو ایک چیز بنائیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کریں کہ اس میں جو میں نے فنکشن ڈالا ہے وہ ابھی ایکٹیو ہو گیا ہے، اس کو بتانے کے لیے کہ یہ فنکشن بھی ہے تم میں، وہ دکھانے کے لیے ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک اور فنکشن ڈالا تھا اور وہ تھا فری ول کا، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آئے گا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، پر اس کے ساتھ آپ کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں اور نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، جسے ہم فری ول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ سکھانے کے لیے یہ دکھایا کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر ہمارے پاس فری ول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بات ہم کہتے کہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مت جاؤ، پر ہم گئے، ہم نے اپنی فری ول، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی فری ول کا اختیار استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی آپ زمین پر اتر جاؤ، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، تو ہم ایک سزا کے طور پر نہیں آئے۔ یہ واقعہ بیان اس لیے ہوا کہ ہم میں فری ول ہے، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا تو ہم چلے گئے، مطلب فری ول کا استعمال کیا۔ تو یہ دو چیزیں اسی جو آپ کہہ رہے ہیں فورتھ نمبر جو رکوع ہے اس میں بیان ہوگی کہ ایک یہ انٹیلیجنٹ بینگ ہے، یہ لرننگ کرے گا، دوسرا اس کے پاس فری ول ہوگی۔ اب ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں جب سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کی چیزوں کو ہم نے خوبصورت بیان کر دیا ہے تاکہ ہم آپ کو ٹیسٹ کر سکیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہیں، آپ چیزوں کو سیکھیں گے اور آپ کے پاس فری ول ہے۔ ابھی اگر آپ یہ چاہیں کہ اس انٹیلیجنس کو صرف اس دنیا کے لیے، اس جسم کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے استعمال کریں، وہ بھی آپ کی فری ول ہے۔ اور آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اسی انٹیلیجنس کو آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کریں، اس فری ول کو، تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک رکوع میں، جسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کیا، میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ جو لرننگ کر سکتا ہے اور ایک فری ول والا بھی، ان دونوں کو ملا کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہے تو اچھا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو برا کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ چاہے تو اس کو یوز کر کے اس کائنات کو سمجھ کے، اس آسمان اور زمین کو سمجھ کے اس رب تک پہنچ سکتا ہے جس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ چاہے تو نفس کا غلام بن سکتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے ساری اصول کو بیان کیا۔